السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابن الدغنہ کی پناہ کو ٹھکراتے ہیں۔ صبح کی روشنی چہار سو پھیلی، اندھیرا ختم ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سامان جمع کرنے لگے اور جادے راہ تیار کرنے لگے۔ سفر کی تیاری کرنے کے بعد اپنا عصا لیا اور روانہ ہو گئے۔ اپنے دل میں جذبات ایمان کو لیتے ہوئے مکے سے جدا ہوئے اور ایمان سے معمور دل کو لے کر حبشہ کی سرزمین کا رخ کیا۔ جب برق الگماد یمن میں ایک مقام ہے، مقام پر پہنچے تو ابن الدغنہ کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مشہور قبیلہ کارہ کا سردار تھا۔ اس نے جوش بھری آواز میں پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا، پس میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کی سیاحت کروں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ آپ تو ضرورت مند کو کما کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیم اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والے مسائل پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ آئے۔ ابن الدغنہ بھی آپ کے ہمراہ چلا آیا۔ شام کے وقت ابن الدغنہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص نہ خود نکلتا ہے اور نہ اسے نکالا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو غریبوں کے لیے کما کر لاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں پر دوسروں کی مدد کرتا ہے؟ قریش مکہ نے ابن الدغنہ کی پناہ کو قبول کرتے ہوئے اس سے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، وہاں جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے، لیکن ہمیں اس وجہ سے تکلیف نہ دے اور ایک کام اعلان نہ کرے، کیونکہ میں خدشہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اس فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصے تک گھر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، نہ نماز اعلان پڑھتے اور نہ ہی کسی دوسرے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے۔ لیکن پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا ازدحام ہونے لگا۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رونے والے انسان تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں کو نہ روک پاتے۔ اس صورتحال سے مشرکین میں سے اشراف قریش گھبرا گئے، چنانچہ انہوں نے ابن الدغنہ کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس سے کہنے لگے، ہم نے آپ کے پناہ دینے کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، انہوں نے تو اس سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جہاں کھلا نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہماری اولاد اس فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں، لہٰذا تم اس کو باز کرو۔ اگر وہ گھر ہی میں اکتفا کو پسند کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تیری دی ہوئی پناہ کو تجھے واپس کر دیں۔ چنانچہ ابن الدغنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور نہایت سکون و اطمینان سے بیٹھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بات جانتے ہیں جس پر ہمارا اتفاق ہوا تھا، یا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اتفاق کرے یا پھر میری پناہ مجھے واپس لوٹا دے، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ سنیں
کہ میں نے ایک آدمی سے پناہ کا معاہدہ کیا تھا جیسے میں نے توڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مضبوط دل سے اس کو جواب دیا کہ میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی و خوش ہوں۔